اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ تمام صحافی حضرات کا اور کیمرہ مین حضرات، فوٹوگرافر حضرات، رپورٹر حضرات۔ ابھی 2-3 دن کراچی میں بارشوں کے گزرے ہیں، اگرچہ کہ کچھ علاقوں میں کبھی زیادہ بارش ہوئی ہے، کچھ علاقوں میں کم بارش ہوئی ہے، اور پورے شہر میں ایک ساتھ کوئی جل تھل بھی نہیں ہوئی۔ ٹکڑوں میں اور ٹکڑیوں میں ہونے والی بارش کے باوجود پورا کا پورا سسٹم ایک مرتبہ پھر ایکسپوز ہو کر سامنے آ گیا، اور آپ نے دیکھا کہ جن کا بڑا چرچا تھا جن سڑکوں کا کہ سڑکیں بن رہی ہیں، گلیاں بن رہی ہیں، کارپیٹنگ ہو رہی ہے، جھنڈے لگ رہے ہیں، اور یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کبھی کوئی پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا کے سڑک بنا رہا ہے، کوئی پیپلز پارٹی کا جھنڈا لگا کے سڑک بنا رہا ہے، کہیں کہیں ایم کیو ایم والے بھی جھنڈا لگا کے سڑک بنا رہے ہیں، اور بارش آئی نہیں ہے اور سڑکوں کا نظام جو ہے سمجھ میں آ گیا کہ کس طرح کا مٹیریل استعمال ہو رہا تھا اور کس طرح کی پلاننگ کے ساتھ یہ کام ہو رہا تھا۔ اکثریت جو سڑکیں ہیں جو کارپیٹنگ ہوئی ہے اس میں سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں، اور ڈامر جو ہے وہ اپنے رستے سے ہٹ گیا ہے، تارپول جو ہے وہ بالکل ایکسپوز ہو گیا ہے۔ اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ صرف بیوقوف بنانے کا ایک عمل ہوتا ہے اور دھوکہ دینے کا عمل ہوتا ہے ان حکومتی جماعتوں کی طرف سے کراچی کے لوگوں کو۔ جب شور ہوتا ہے، ہنگامہ ہوتا ہے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے شہر میں، تو اس کے بعد یہ انگڑائی لیتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد تھوڑا سا کام کر دیتے ہیں، اور وہ بھی خاص طور پر جب کوئی الیکشن سامنے آتا ہے۔ کنٹونمنٹ کا الیکشن سامنے آیا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ سڑکوں کے لیے کارپیٹنگ شروع ہو گئی، وہ تو شکر ہے کہ بارش کے نتیجے میں ان کی ساری چیزیں کھل گئی ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے وہ کوئی ضمنی انتخاب آتا ہے تو اس موقع کے اوپر جو ہے وہ سڑکیں وڑکیں بننا شروع ہو جاتی ہیں، کھدائیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس شہر کو جس طرح سے تعمیر کرنے کی ضرورت ہے، نہ پیپلز پارٹی اس پر کوئی کام کر رہی ہے، نہ پی ٹی آئی کوئی کام کر رہی ہے، نہ ایم کیو ایم کوئی کام کر رہی ہے، اور یہ بات اب بالکل 2-4 کی طرح واضح ہو گئی ہے۔ آج 5 ستمبر ہے، اور گزشتہ سال 2 ستمبر کو عمران خان صاحب نے اسی طرح بارشوں کے بعد، پچھلی دفعہ تو زیادہ بارشیں ہوئی تھیں، تو پچھلے سال انہوں نے ایک پیکج کا اعلان کیا تھا، 1100 ارب روپے کے پیکج کا اعلان۔ تو 2 ستمبر کو ابھی 2 دن پہلے پہلی برسی ہو گئی ہے اس کی، اس لیے کہ وہ کیسی ولادت تھی کہ پیدا ہوتے ہی مر گئی۔ ہم اس کی سالگرہ تو نہیں کہہ سکتے، برسی ہی کہیں گے جو عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا، اور مراد علی شاہ صاحب بھی ان کے ساتھ تھے اور ایم کیو ایم بھی ان کے ساتھ تھی، اور بڑا شعرہ تھا کہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان بن گیا ہے، ٹرانسفارمیشن کمیٹی بن گئی ہے، تمام نالوں کے اوپر سڑکیں بن جائیں گی، بڑے بڑے جو گجر نالے ہیں، برساتی نالے صاف ہو جائیں گے، کارپیٹنگ ہو جائے گی، 1 سال میں اتنا کام ہو جائے گا، 2 سال میں اتنا کام ہو جائے گا، K4 منصوبہ بنے گا، گرین لائن تو پتہ نہیں کتنی مرتبہ اس کی تاریخیں دی جا چکی ہیں۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ تینوں حکومتوں نے کوئی کام کر کے نہیں دیا کراچی کے لیے۔ 1100 ارب روپے کے پیکج کا اعلان یہ ان کا پہلا اعلان نہیں تھا، بلکہ تیسری برسی 162 ارب روپے کے پیکج کی بھی ہے اب، جو عمران خان نے آج سے 3 سال پہلے جس کا اعلان کیا تھا۔ تو اعلانات پہ اعلانات ہیں، کام کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر کام ہوتا تو K4 منصوبہ تو مکمل ہو جاتا نا 3 سال میں۔ پیپلز پارٹی 13 سال سے براجمان ہے، اور اب وہ کہتے ہیں کہ ہم کراچی کو آن کرتے ہیں اور کراچی میں ہم اپنا میئر لائیں گے اور کراچی میں ہم یہ کر دیں گے۔ ارے بھائی 13 سال سے کراچی صوبے کا حصہ ہی ہے نا، 95% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے، تو 95% ریونیو دینے والے شہر کے ساتھ پیپلز پارٹی کیا سلوک کرتی ہے؟ ہم پر احسان کرتے ہیں کہ آپ 4 جگہوں پر جا کر جو ہے پریس کانفرنس سے خطاب کر دیں۔ میں حیران ہوں کہ سب کچھ آپ کے انڈر میں ہے، اس کے باوجود آپ کو اس بات کی ضرورت پڑی کہ آپ نے پارٹی کا بندہ ایڈمنسٹریٹر لگایا۔ مرتضی وہاب صاحب سے ہمیں کوئی ذاتی اختلاف اس لیے نہیں ہے کہ ظاہر ہے وہ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، ان کی والدہ بھی ایک پولیٹیکل ورکر تھیں، اچھی شہرت کے آدمی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کا جو معاملہ کراچی کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات وہ حالات کو دیکھتے ہوئے فیس پر کوئی کراچی کا بندہ رکھتے ہیں، لیکن کام سارا وڈیروں کا چل رہا ہوتا ہے، مائنڈ سیٹ وہی چلتا ہے، لوٹ مار اور کرپشن اسی طرح سے، چونکہ پارٹی کا کلٹ تو نہیں تبدیل ہو سکتا، اور ان کا جو کراچی کے ساتھ خاص طور پر معاملہ ہے اس میں اگر وہ کچھ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر پاتے، اس لیے کہ ان کے مائنڈ سیٹ میں کراچی کے ساتھ دوستی نہیں ہے، کراچی کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، بلکہ ان کے سارے اقدامات یہ بات بتاتے ہیں کہ یہاں سے لوٹ مار کا اور پیسے بنانے کا اور کرپشن کا ایک پورا عمل ہوتا ہے۔
اس لیے مرتضیٰ وہاب صاحب نے 2-4 جگہ پر جا کر میڈیا ٹاک ضرور کر لی، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو جہانگیر روڈ آپ نے آج سے 4 مہینے پہلے بنائی تھی، جا کر دیکھ لیجئے، ابھی وہیں سے گزر کر میں آ رہا ہوں، آپ بتا دیجئے کون سی سڑک سلامت ہے کہ جو آپ نے بھی پچھلے عرصے میں جس کی کارپیٹنگ کی ہو؟ سیوریج کا پانی بہ رہا ہے، ابھی تو بارش اس طرح سے ہوئی نہیں ہے، خدا کا شکر ہے کہ اتنی ہم تو یعنی دیکھیں نا کتنی عجیب بات ہے کہ کراچی میں بارش نہ ہو تو مسئلہ ہے، ہم سب دعائیں کرتے ہیں، لیکن بارش اگر ہو جائے پھر کیا کریں؟ تو ان لوگوں نے اس کو زحمت بنا دیا ہے، اور ابھی تو 25-26 ملی میٹر بارش تھی کہ ڈی ایچ اے بھی ڈوبنے لگ گیا۔ فیز 2 میں جا کر دیکھتے ہیں آپ کے پانی اس طرح تالاب کی طرح موجود تھا۔ وہ سارے دعوے کہاں گئے سی بی سی کے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اب سسٹم ٹھیک کر دیا اور پچھلی مرتبہ تو غلطی ہو گئی تھی، اب پانی، اور اگر وہی 150-200 ملی میٹر بارش ہو جاتی تو بالکل وہی منظر ہوتا ڈی ایچ اے کا جو منظر پچھلے سال تھا، اور اس شہر کی وہی حالت ہوتی۔ 1 سال میں وفاقی، صوبائی، مقامی کسی حکومت نے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا اعلان کے بعد سے لے کر اب تک۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ فیلئر کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کا فیلئر ہے، اور اس فیلئر میں چونکہ آرمی کور کمانڈر صاحب، آرمی چیف، اسماعیل عیسائی چیف، یہ سب اس میں شامل ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ کراچی ڈیولپ ہو جائے، تو پھر رسپانسبلٹی بھی آتی ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ لائزننگ کیوں نہیں ہو رہی اور کیوں کام نہیں ہو رہا۔ مثلاً K4 منصوبہ تو ایک پرانا منصوبہ ہے، نعمت اللہ خان صاحب نے کنسیو کیا تھا، اور پتہ یہ چلا کہ اس پر جتنی ہر دفعہ بات ہوتی تھی کہ 1 سال میں بن جائے گا، 2 سال میں بن جائے گا، پتہ یہ چلا کہ اس کا ڈیزائن ہی ٹھیک نہیں تھا، اور 3 سال پہلے مراد علی شاہ صاحب نے اے پی سی کی کہا کہ یار اب اس کو دوبارہ بنانا پڑے گا، کچھ اور کرنا پڑے گا۔ پھر یہ پتہ چلا کہ جب اعلان کیا عمران خان صاحب نے پیکج کا تو واپڈا کے ذمہ لگا دیا گیا کہ وہ فیزیبلٹیز کی بنائیں کہ کیا کیا جائے۔ اب ہمیں نہیں پتا اس سے کیا نکل کر آیا، کبھی ایک بیان آتا ہے، کبھی دوسرا بیان آتا ہے، آج تک اس پہ کام شروع نہیں ہو سکا۔ اور جب یہ کہتے ہیں کہ بڑے پروجیکٹ میں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے شیئرز شامل ہیں، تو عمران خان صاحب یہ جواب دیجئے کہ K4 کے لیے اس فائنینشیل ایئر میں آپ نے کتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں؟ آپ جا کر دیکھ لیجئے پاکستان کا وفاقی بجٹ، 1 پائی بھی پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت نے K4 کے لیے نہیں رکھی ہے۔ پھر کیسے K4 منصوبہ آگے بڑھے گا؟ پھر کیوں دعوے کرتے ہیں آپ کہ آپ کراچی کو اون کرتے ہیں؟ پھر کس منہ سے جا کر جو ہے وہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو مینڈیٹ کی توہین کی ہے، اور آپ نے تو یہ سلوک کیا کراچی کے ساتھ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے کہ ہماری مردم شماری کو آفیشیلی ادا کر دیا۔ آپ نورا کشتی کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا اشتراکی عمل ہے، اور بلدیاتی انتخابات نہ کرانے پر دونوں متفق ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں کرتے۔ اس لیے کہ سندھ میں پی ٹی آئی کیوں نہیں مطالبہ کرتی، جس کے 14 ایم این اے ہوں، جس کے 20-21 ایم پی اے ہوں، جس کے پاس اتنی طاقت ہو، مینڈیٹ ہو، وہ پیپلز پارٹی سے یہ سوال کیوں نہیں کرتی پی ٹی آئی کے یہاں پر بلدیاتی الیکشن کروائے جائیں؟ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ پلٹ کے پوچھیں گے آپ نے پنجاب میں کروا دیے اور آپ نے کے پی میں کروا دیے، تو ظاہر ہے دونوں نے اتحاد کر لیا، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اصل مینڈیٹ ہوتا ہے، جو لوکل باڈیز کا مینڈیٹ ہوتا ہے، جس میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جس میں لوگوں کو امپاورمنٹ ملتی ہے، وہ نہیں دینا چاہتے۔ پھر ظاہر ہے کہ وہ ایکٹ ہی ابھی تک وہ پرانا چل رہا ہے سندھ میں، تو جس میں سارا قبضہ سسٹم ہے، سارے اداروں پہ پیپلز پارٹی نے قبضہ کیا بھی، انہوں نے ایک اور کراچی کے شہریوں کے ساتھ بدترین سلوک ہونے والا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ چونکہ نقشے صحیح نہیں بنے ہوئے مکانوں کے، تو ڈی سیز اور اے سیز کی قیادت میں کمیٹیاں بنیں گی، اس میں ایس ایس پیز شامل ہوں گے، اور ان کو ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ 5000 مکانات کو گرا دیں آئندہ 1-2 مہینے میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوٹ مار اور کرپشن کا ایک نیا بازار اس شہر کے ساتھ گرم ہونے والا ہے، اس لیے کہ آپ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ تو پراپر فنکشن ہی نہیں کرتے۔ کن مکانات کے نقشوں کے مطابق مکانات تعمیر ہوتے ہیں؟ آپ کا عملہ رشوتیں لیتا ہے، پہلے مکان بنتا ہے، پھر نقشہ پاس ہوتا ہے، نقشہ پاس ہوتا ہے، اس کے مطابق نہیں بنتا، پھر ریگولرائزیشن ہوتی ہے۔ پورا نظام کرپٹ نظام ہے، دھوکے کا نظام ہے، اور اس نظام میں پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ اب نچلی سطح پر کرپشن کا دھندا بڑھائیں گے، اور طاقت کے ذریعے سے اور مشینوں کو سامنے لا کھڑا کر کے کروڑوں اور اربوں روپے کراچی کے عوام سے، جو ویسے ہی پسے ہوئے عوام ہیں، ان سے بٹوریں گے۔ کسی صورت قابل قبول یہ بات نہیں ہے۔ یہ کراچی کے لوگوں کے اوپر ایک اور مصیبت نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر کرنا ہے تو بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں اس وقت شہر میں،
اور بڑے بااثر لوگوں کے ہیں. پہلے آپ ان سے آغاز کیجئے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ کو قانون کتنا اچھا آتا ہے. اس لیے کراچی کے لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. پانی کا مسئلہ کراچی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. یعنی پانی تو کراچی میں صرف بارش کی صورت میں سڑکوں پہ نظر آتا ہے، ورنہ نلکوں میں کہاں آتا ہے؟ ٹینکرز میں آتا ہے، نلکوں میں نہیں آتا. K4 منصوبہ بن نہیں رہا، ڈسٹریبیوشن کا نظام صحیح نہیں ہے، جعلی لائن انڈسٹریل ایریا میں چل رہی ہیں، تو ریزیڈینشیل ایریاز میں تو بدترین صورتحال ہے. میں حیران ہوں، کینٹونمنٹ کے آبادیوں میں بھی اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ پانی ہے. پورا DHA بلبلا رہا ہے. کلفٹن کینٹونمنٹ، ملیر کینٹونمنٹ کے بہت بڑے علاقے، فیصل کینٹونمنٹ، جہاں جا رہے کورنگی، سب کہتے ہیں پانی. تو یہ پانی ان لوگوں کو کیوں نہیں مل رہا؟ ٹینکر سے مل رہا ہے، نلکوں میں نہیں مل رہا. کس کا فیلئر ہے یہ؟ تو یہ پورا کرپشن کا اور لوٹ مار کا نظام ہمارے اس شہر میں موجود ہے، اور کوئی پارٹی اور حکومت اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی لیے جو واٹر بورڈ اس وقت سندھ حکومت کے پاس ہے، اس کا پورا قبضہ ہے اس کے اوپر. واٹر بورڈ پر 8 ستمبر کو شارع فیصل پر ایک بڑا دھرنا کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم. اور وہاں یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ ٹینکرز مافیا کو نکیل دی جائے، یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ ڈسٹریبیوشن کا نظام ٹھیک کیا جائے. یہ کام تو ان کے ہاتھ میں فوری طور پر ہے نا کہ پمپنگ اسٹیشن صحیح فنکشن کریں، اور اس کے نتیجے میں بھی کراچی کے لوگوں کو ایک ریلیف ملے گا. اور ڈسٹریبیوشن کا نظام اگر ہموار ہو جائے تو لوگوں کو کم از کم تیسرے چوتھے دن تو پانی مل جائے گا. کہیں تو برسوں نہیں آتا، کہیں مہینوں نہیں آتا، کہیں جو ہے 10 15 15 20 دن کے بعد آتا ہے. بڑی آبادی کا یہ حال ہے. تو اس سسٹم کو ٹھیک ہونا چاہیے، اور جو لیکیجز ہیں وہ ٹھیک ہونی چاہیے. اور اس کے لیے ہم جو ہے وہ واٹر بورڈ کے دفتر پہ دھرنا دیں گے، اور آئندہ کے پھر لائحہ عمل کا بھی اعلان وہاں سے کریں گے. کراچی کو پانی چاہیے، اور یہ حکومت بتائے، وفاقی حکومت بھی اور صوبائی حکومت بھی، کہ یہ K4 ہے کیا، کب بنے گا. کہا یہ جاتا ہے، یہ دیکھیں یہ نورا کشتی ہوتی ہے. جب وفاقی حکومت نے K4 میں پیسے نہیں رکھے تو انہوں نے ایک میسج چلانا شروع یہ کیا کہ چونکہ دریائے سندھ سے کراچی کے پانی کو سینکشن پیپلز پارٹی کی حکومت نے نہیں کر کے دیا ہے پانی، تو لہٰذا K4 منصوبہ جو ہے 260 MGD کا رہ گیا ہے، اور یہ ہونا چاہیے 650 کا. یہ ساری باتیں درست ہیں. ایک تو یہ کہ پیپلز پارٹی کو کیا تکلیف ہے اگر کراچی کو پانی مل جائے گا. سندھ کو ملنے والے پانی کا کراچی کے پینے کے پانی کے لیے 2 سے 3% بھی نہیں ہے، کیونکہ اریگیشن کے پانی، زمینوں کو سیراب کرنے کا پانی اور پینے کے پانی کی جو کوانٹٹی ہوتی ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. جتنا پانی سندھ کو سینکشن ہے، ہم مانتے ہیں کہ اس میں بھی کمی ہے، اور یہ عرصہ میں اور یہ مرکزی سطح پر اگر سندھ حکومت اس کو پراپر طریقے سے اٹھاتی ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں کہ سندھ کو پانی ملنا چاہیے اس کے حساب سے. اور اس میں بھی ایک اور اہم بات ہے کہ زمینوں اور آبادی کے لحاظ سے بھی چیزیں ہوتی ہیں، تو آبادی تو ویسے ہی ہماری آدھی کی ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو کراچی کے لیے پانی ہے دریائے سندھ کا، وہ تو اس کوانٹٹی کا 2-3% ہے، تو آپ اس کو کیوں نہیں سینکشن کرتے ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کو سینکشن ہونا چاہیے، لیکن اس وقت جو پانی آ رہا ہے وہ تو سینکشن شدہ پانی کے وجہ سے آ رہا ہے، وہ تو پورا ملنا چاہیے نا. دوسری بات یہ ہے کہ 260 ہو یا 650 ہو، یہ بتاؤ کہ تم کر کیا رہے ہو اس کے لیے. پھر یہ کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی کس لیے ہے؟ یہ پلان کس لیے ہے؟ کس لیے سب مل کر ہر دوسرے مہینے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں سارے منصوبے بہترین چل رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ سب کی رسپانسبلٹی ہے، تمام اسٹیک ہولڈر جو کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی میں اور پلان میں موجود ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل ہو یا نان پولیٹیکل ہو، یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ K4 منصوبہ کیوں نہیں بن رہا. یہ سوال ہم دھرنے میں 8 ستمبر کو شارع فیصل پر انشاءاللہ دیں گے، تو وہاں پر عوام کے ساتھ مل کر اٹھائیں گے انشاءاللہ. اسی طرح اس بارش میں بھی ایک مرتبہ پھر K الیکٹرک اور اس کی سپورٹر حکومت بے نقاب ہو گئی. 5 اب تک جو ہے ہلاکتیں ہو چکی ہیں کرنٹ لگنے سے. سارے دعوے ان کے خاک میں مل گئے، جھوٹ دھوکا تھا. ارتھنگ کا پراپر نظام نہیں. دیکھیں بارش کے ہوتے ہی بجلی بند ہو جاتی ہے، خدا نہ خواست. مطلب دیکھیں نا، عجیب بات ہے کہ بارش کا قطرہ پڑتے ہی بجلی بند کر دیتے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر کہیں پر کوئی مسئلہ ہوتا ہے، بجلی رہتی ہے یا دیر سے یہ بند کر دیتے ہیں، وہاں پر کرنٹ لگ جاتے ہیں. اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ K الیکٹرک کے تو تمام کھمبے قتل گاہیں بنی ہوئی ہیں. ارتھنگ کا کام انہوں نے پراپر نہیں کیا ہوا. اور ابھی جو نیشنل گرڈ میں
انہوں نے کہا کہ پرابلم آئی تھی جس کے نتیجے میں پورا شہر کی بجلی بند ہو گئی تھی، اس سے بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ الیکٹرک کا سارا انحصار ہی اب نیشنل گرڈ پر ہے، اور اسی طرح گیس کی انجنوں پر ہے، آئل کے پلانٹ یہ نہیں چلاتے ہیں۔ مسلسل ہم یہ بات کہہ رہے ہیں اور مسلسل حکومت کے الیکٹرک کو سپورٹ کر رہی ہے۔ یہ سوال بار بار اٹھتا ہے کہ بشیر میمن صاحب جو ایف آئی اے کے ہیڈ تھے، جب وہ کے الیکٹرک کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے تھے تو پرائم منسٹر نے ان کو کیوں روکا؟ یہ سوال آج بھی موجود ہے کہ وہ نوید ملک کون صاحب ہیں جنہوں نے نواز شریف اور شہباز شریف کو برائب کرنے کے لیے عارف نقوی کے نمائندے کے طور پر کام کیا ہے؟ تو اب ڈاکومنٹڈ ہے چیزیں۔ یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ جب ابراج کیپٹل کو کے الیکٹرک کے شیئرز منتقل کیے جا رہے تھے تو 50 ارب روپے زرداری صاحب نے قومی خزانے سے ادا کیے تھے۔ یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ جب کے الیکٹرک کا بھی لائسنس کینسل ہونے جا رہا ہے تو پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت اس کو بچانے کے لیے ججز کے چیمبرز میں جا کر اسد عمر اور یہ تمام وزراء تابش گوہر جا کر منتیں کر رہے ہیں کہ ان کا لائسنس کینسل نہ کیا جائے۔ یہ اس کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں ایک پرائیویٹ کمپنی کو؟ اس لیے کہ سب کے کھاتے بنے ہوئے ہیں اور کراچی کے اوپر یہ عذاب مسلط کر کے انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ کیوں ایک دوسرے کے خلاف یہ باتیں کرتے ہیں جب یہ سارے اس حمام میں ایک جیسے ہیں؟ کیوں یہ نورا کشتی کر کے ہمیں بیوقوف بناتے ہیں؟ کیوں مرکز اور وفاق کی بات کرتے ہیں، صوبے کی بات کرتے ہیں کہ اختیارات کا مسئلہ ہے، جبکہ الیکٹرک کے معاملے میں بھی پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ایک ہے، کراچی کی گنتی کرنے میں بھی دونوں میں اتفاق ایک ہے، اس لیے کہ پیپلز پارٹی سندھ کی گنتی کی تو بات کرتی ہے، کراچی جب اس میں سے الگ کر کے بات کریں تو اس کی بات نہیں کرتی۔ اسی طرح سے کوٹا سسٹم پر بھی سب ایک ہیں، اسی طرح سے مذہبی معاملات میں بھی سب ایک ہیں، تو اختلاف کسی کام نہ کرنے پہ بھی سب ایک ہیں، بلدیاتی الیکشن نہ کرانے پہ بھی سب ایک ہیں۔ تو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا اختلاف کس چیز پر ہے؟ کم از کم کراچی دشمنی میں تو اب یہ سب لوگ ایک ہی نظر آتے ہیں مجھے۔ اس لیے کراچی کے لوگوں کو احتجاج بھی کرنا ہوگا، اپنے حق کے لیے آواز بھی بلند کرنی ہوگی، اور جب موقع آئے تو اپنا مینڈیٹ بھی صحیح جگہ استعمال کرنا ہوگا۔ جماعت اسلامی کراچی کے لوگوں کے حقوق کی تحریک کو چلا رہی ہے، آگے بڑھا رہی ہے، ان کی آواز بن رہی ہے۔ کراچی کی تعمیر و ترقی کی تاریخ جماعت اسلامی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ کراچی کے موجودہ حالات میں سب سے مؤثر آواز جماعت اسلامی اٹھا رہی ہے، اور انشاءاللہ کراچی کا مستقبل بھی جماعت اسلامی سنوارے گی۔ عوام سے میری درخواست ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اس تحریک کا حصہ بنے۔ یہ ہماری ذات کے لیے نہیں ہے، پارٹی کے لیے نہیں ہے، کراچی کے 3 کروڑ سے زائد لوگوں کا مقدمہ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں، اور ہمیں سپورٹ بھی کریں۔ اور میں درخواست کرتا ہوں کہ 8 ستمبر کو جو بدھ کا دن ہے، بدھ ہے نا جی، 8 ستمبر بدھ کے دن 4 بجے واٹر بورڈ کا جو ہیڈ آفس ہے شارع فیصل پر، اس پہ سب لوگ پہنچے، کراچی کے عوام بڑی تعداد میں، اور وہاں پر دھرنا دیں گے، اور کراچی کے پانی کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر ایک مؤثر آواز بنیں گے، تاکہ جو ہے ہمارے مسائل کو کم از کم سنا جا سکے اور ان پر دباؤ ڈال کر ہم اپنے کام کروا سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔